Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine. May Allah bless you always. Let's start the lecture with the name of Allah who is most beneficent and the merciful. हम यूनिट नंबर 8 कर रहे थे और आज हम उसमें करेंगे ग्लॉसरी वर्ड्स और समरी। पेज नंबर 83 स्टार्ट में है हमारे पास ग्लॉसरी वर्ड्स। उनमें हमने जस्ट मीनिंग राइट करने हैं, सिनोनिम्स हैं हमारे पास। पहला है वुड्स जंगल, क्वीर अजीब, हार्नेस लगाम या साज, डाउनी नरम, फ्लेक बर्फ़ के गाल। ठीक है, अब मैं आपको समरी डिक्टेट करवाऊंगी और आप नोट करेंगे इस पॉइंट की समरी, और उसके लिए आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर बुक के ऊपर राइट करेंगे। राइट अ समरी ऑफ द पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक, Robert Frost is a famous American poet of this century. His poetry is simple but profound. Profound means bharpoor in thoughts. He gets his nourishment from nature and the experience of life. Stopping by woods on a snowy evening depicts mean अक्कासी करती है, बयान करती है the poet's pure delight, उसकी खालिस खुशी, शायर की खालिस खुशी। The poet enjoys the beauty of snow-wrapped woods and then goes on with his routine duties. The poet stops near a small area of woodland. Perhaps the poet knows the owner of the woodland, who lives in a nearby village. However, the poet is satisfied with the owner does not know that someone is watching his woodlands. The horse of the poet thinks their sojourn means a temporary stay, strange. It wonders why they have stayed at a place between the dark forest and an icy lake. To ask this question, it jingles its bridle a bit. It seems as if it is asking its rider the reason of stopping there. It wants to know whether they have suffered something wrong. The only other hum beside the tinkle of the bridle is the slight sound of soft wind and the falling of piecey flakes of snow. The woods present a soothing sight. Taskin our nazara. It looks beautiful, but it is thick and dark as well. The poet wants to stay there and enjoy the cool, balmy scene. But he remembers he has to do a lot of work. He knows he is to fulfill his pledges, mean वादे. Therefore he starts off, निकल पड़ता है starts off. He knows that he will have to do certain duties before going to bed. The poem presents nature as a standard of beauty, but no words to convey the beauty of nature have been used except the word lovely. This word simply states the whole idea of the poem. Then the idea of darkness is also very important. It is mentioned twice in the poem, and this highlights the connection between beauty and mystery. Mystery means razdari. Some reviewers associate कहते हैं, जोड़ते हैं the words darkness and sleep with the desire for death. But the poet discounts mean बता देता है darkness by using the word light. That's it. अब इसको एक बार उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस सदी का एक मशहूर अमरीकी शायर है। इसकी शायरी सादा मगर ख्यालात से भरपूर है। ये फितरत और ज़िंदगी के तजुर्बात से अपने लिए तक़वीत हासिल करती है। नज़म एक बर्फ़ानी शाम जंगल के नाम शायर की पाकीज़ा खुशी की अक्कासी करती है। शायर बर्फ़ से ढके हुए
جنگل کے حسن سے لطف اندوز ہوتا ہے اور پھر اپنے معمول کے کام کاج کرنے چلا جاتا ہے۔ شاعر جنگل کے ایک چھوٹے سے علاقے کے نزدیک ٹھہرتا ہے۔ شاعر غالباً اس جنگل کے مالک کو جانتا ہے جو کہ ایک قریبی گاؤں میں رہتا ہے، تاہم شاعر مطمئن ہے کہ جنگل کا مالک یہ نہیں جانتا کہ کوئی اس کے جنگل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا شاعر کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے قیام کو عجیب خیال کرتا ہے۔ یہ پریشان ہے کہ وہ تاریک جنگل اور برفانی جھیل کے اس مقام پر کیوں ٹھہر گئے ہیں، اور یہی سوال پوچھنے کے لیے وہ اپنی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے۔ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے یہ اپنے سوار سے یہاں ٹھہرنے کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے، اور گھوڑے کی لگام کی جو ٹنٹن ہے اس کے علاوہ صرف نرم ہوا کی ہلکی سی آواز اور برف کے نرم گالوں کے گرنے کی آواز ہے۔ جنگل تسکین آور نظارہ پیش کرتا ہے، یہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، مگر یہ گھنا اور تاریک بھی ہے۔ شاعر یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے اور ٹھنڈے فرحت بخش منظر سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، مگر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بہت سا کام کرنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، اس لیے وہ نکل پڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے اس نے خاص فریضے سر انجام دینے ہیں۔ نظم فطرت کو حسن کے معیار کے طور پر پیش کرتی ہے، مگر حسن فطرت کو بیان کرنے کے لیے لفظ لولی یعنی خوبصورت کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ لفظ نظم کے مکمل خیال کو بیان کرتا ہے۔ پھر تاریکی کا خیال بھی اہم ہے، اس کا تذکرہ نظم میں 2 بار کیا گیا ہے، اور یہ حسن اور رازداری کے درمیان رابطہ کو بیان کرتا ہے یعنی۔ اور کچھ جو ریویورز ہیں ان کے خیال سے الفاظ ڈارکنیس اور سلیپ کو موت کی خواہش کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے، مگر لفظ لائٹ کا استعمال کر کے شاعر ڈارکنیس کی اہمیت کو بتا دیتا ہے۔ ٹھیک اسٹوڈینٹس، آپ نے سمری اور گلوسری ورڈز یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹل دیٹ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔